اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہم ایک نیا موضوع ایک نئے پیرائے میں اپنے سامنے رکھتے ہوئے لے کر چلیں گے تاکہ وہ مشعلیں وہ روشنیاں جو کہیں ہم سے گم ہو گئی ہیں ہم ان میں ایک بار پھر تلاش کریں، ہم ان میں دیکھیں کہ وہ مشعلیں کیا ہیں۔ ان شمعوں کے لیے، ان روشنیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی ملال ہے۔ تو عنوان گفتگو اللہ کے دوست۔ اللہ کے دوست وہ عنوان ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس عنوان کا براہ راست تعلق تصوف سے ہے، اور تصوف کا تعلق کتاب و سنت سے ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تصوف کی تعریف کیا ہے۔ تصوف اصل میں شریعت اور طریقت دونوں کا امتزاج ہے۔ شریعت کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی وہ بنیادی ہدایات جن پر ہم عمل کر کے کامیاب و کامران ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور فرائض اور حقوق العباد، حقوق اللہ کا خیال کرتے ہیں، یہ سب شریعت کا حصہ ہے۔ اور طریقت یہ ہے کہ اضافی نوافل، اضافی خیر کے کام کرنا، مستحبات کا خیال رکھنا، معمولی باتوں میں خشیت یا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا۔ تو جب انسان آہستہ آہستہ اس طرف بڑھتا ہے شریعت کے ذریعے تو تصوف کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس کو امام غزالی نے علم الاخلاق کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اب تصوف یا تصوف کا موضوع کیا ہے؟ تصوف کا موضوع انسان ہے، تصوف کا موضوع دل کی طہارت ہے، تصوف کا موضوع انسانیت کی خدمت ہے۔ اور تصوف کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ تصوف کا آغاز ہوتا ہے توحید سے، پھر رسالت، پھر اس کے بعد دل کو کیسے توحید کے لیے اور رسالت کے لیے ہموار کیا جائے۔ تو پھر اب اس میں موضوعات آتے ہیں، زہد ہے، تقوی ہے، خشیت ہے، پھر اس میں اصطلاحات آتی ہیں، پھر اس میں مطالعات آتے ہیں، اور پھر اس میں اعمال و وظائف آتے ہیں، اذکار آتے ہیں، اور مرشد کے ساتھ وابستگی بیعت کی صورت میں آتی ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ انسان جب اس میں آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ سلاسل اولیاء اللہ سے وابستہ ہوتا ہے، اور یہ سلاسل قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، رفاعیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ، یہ سب کے سب اس فرد کو خالصۃ لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے توحید سے، رسالت سے منسلک کر کے انسانیت کی خدمت کا درس دیتے ہیں، تکبر سے دور کرتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے دور کرتے ہیں، اور زندگی کا ہر سانس اللہ کی رضا کے لیے یہ موضوع یعنی تصوف بتلاتا ہے۔ اور جب انسان اس درجہ اپنے اس عمل میں پختہ ہو جاتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے، پاکیزہ دل کا فرد بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اقوال بدل جاتے ہیں، اس کے اعمال بدل جاتے ہیں، اور پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر اپنا محبتوں کا اظہار کر کے اس طرح سے بیعت کر لی جائے کہ پھر شیطان کبھی ورغلا نہ سکے۔ ایسے عمل کو تصوف، اور ایسے لوگوں کو جو یہ اعمال و وظائف کرتے ہیں اور زندگی یا اس دنیا میں رہتے ہیں یا اس اقلیم تصوف میں رہتے ہیں، ان کو اللہ کے دوست کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، اور سب کے دلوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس طرح سے جھکا دے کہ پھر یہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، صرف رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ روحانیت اور معلومات کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل روحانی جرنی کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔